فروری 2024 کی ایک سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا بلاول بھٹو زرداری کی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر مخلوط حکومت بنی تو پرانی سیاست کرنے والی پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب جو تھے وہ بات کرتے تھے کہ میں یہ آصف علی زرداری کو کراچی، لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. پھر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے. آج شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے صدر ہیں. تو آپ شکر گزار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے دونوں بچھڑوں کو ملا دیا؟ دیکھیے جی، گفتگو میں سوالات تو بہت آ گئے میرے سامنے، لیکن میں آپ ہی کے سوال کا جواب دے دوں گا. پیپلز پارٹی پچھلے 50 سال سے ایک طویل جدوجہد ہے جس میں پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو پانسی ہوئے، بی بی شہید ہوئی، شاہ نواز، مطلب سینکڑوں شہداؤں، اور اسی طرح کوڑے کائے، جیل، میرے والد صاحب خود جیل میں رہے. بھٹو صاحب کے دور سے ہم پارٹی کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی نے وہ میچورٹی لیول حاصل کیا ہے، اس اہداف پہ پہنچ چکی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس ملک نے اور اس ملک کے اندر پارلیمنٹ نے اور عدلیہ نے اور فوج نے اور تمام اداروں نے کس طرح آگے چل کر ملک کو ترقی یافتہ ملک بنانا ہے، ملک کو تحفظ دینا ہے. جب میاں نواز شریف یا شہباز شریف یہ باتیں کرتے تھے تو ہم انہیں بھی کہتے تھے کہ نہ کرے، آپ ایک دن ہمارے ساتھ بیٹھ کر روئیں گے، اور پھر وہ دن آ گیا. یہ باتیں جب عمران خان، پھر آپ دونوں مل کے ساتھ روئے؟ ویسے ہم نے مسکراتے ہی دیکھا ہے، اقتدار بانٹتے ہوئے دیکھا. یہ آپ نے دیکھا مری ڈکلیریشن میں کیا ہوا. پھر تمام پارٹیوں کو یہ بی بی کی ایک ویژن تھی کہ اس نے میثاق جمہوریت کا جو بڑا معاہدہ ہے، تاریخی معاہدہ، وہ کیا. اس سے ڈیموکریسی مضبوط ہو گئی. پھر عمران خان جب 2018 میں آ گئے اور سب کو جیلوں میں پھینکتے رہے، خورشید شاہ صاحب کو، سب بہت سارے نام ہیں اور پارٹیوں کے بھی، تو ہم انہیں بھی کہتے تھے کہ عمران خان صاحب، بلاول بھٹو صاحب کا آن دا ریکارڈ، مطلب آن دا فلور آف دا ہاؤس، یہ ریکارڈ بات ہے. زرداری صاحب کی ریکارڈ میں دکھا سکتا ہوں کہ خان صاحب دیکھیں، آپ بھی ادھر بیٹھ کر روئیں گے، اتنا کرے کہ کل کو برداشت بھی کرے، اور یہ ایسا نہیں ہونا کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ صرف ہمارے ساتھ ہوگا، کل تمہارے ساتھ بھی ہوگا. اب وہ بات آ گئی، وہ بات عمران خان اور ان کے پارٹی کو سمجھ آ گئی کہ یہ کام جو ان پارٹیوں کے ساتھ ہوا تھا آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ عمران خان کر رہا تھا یا کوئی اور کر رہا تھا؟ عمران خان استعمال ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، ابھی کون استعمال ہو رہے ہیں؟ ابھی کوئی استعمال نہیں ہو رہا. آپ پولیٹیکل پارٹیز نے ہینڈز اپ کیا ہے. اگر کسی نے 9 مئی کا جرم کیا ہے تو اس نے جرم کیا ہے، اس کی سزا مل رہی ہے. پورے ملک کے اندر پلاننگ کی گئی تھی. کوئی ایک آدھا بندہ ہو سکتا ہے کہ بھائی صرف پنڈی کے GHQ پر حملہ کر دو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن میرے گاؤں چک درہ کے اندر اور میرے ضلع تیمرگرہ کے اندر اور پھر اسی طرح آئیسائی لاہور کے دفتر اور پھر کراچی تک، یہ سارے جگہوں کو ایک وقت پہ ایک لمحے میں ٹارگٹ کرنا جو ہے نا، یہ کسی پلاننگ سے بغیر ممکن نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج بھی پیپلز پارٹی عمران خان کو بھی کہہ رہی ہے، میاں نواز شریف کو بھی کہہ رہی ہے کہ اکٹھے بیٹھے، ڈیموکریٹک فورسز اکٹھے بیٹھے، مسائل کا حل نکالے. لیکن عمران خان اس وقت بھی معیشت کے اوپر پیپلز پارٹی یا پی ٹی ایم کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. ابھی بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے. اور باقی اللہ خیر صلی اللہ، اگر نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ جواب تو آ گیا.